آپ کو بتائیں گے کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں عدالت نے ملزم عمر حیات کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اس ملزم نے کہا تھا کہ وہ اس نے قتل نہیں کیا اور وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا، جس کے بعد اب اس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ اب سنا دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیوز کے رپورٹر طاہر سے۔ طاہر، آپ ہمیں بتائیے گا کیا کچھ ہوا ہے آج احاطہ عدالت میں؟ جی سمیہ، دیکھیے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں قتل کیا گیا تھا اور اس حوالے سے تھانہ سنبل پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ تاہم اس کیس کے حوالے سے 3 جون کو پولیس نے ثنا یوسف کے قاتل کو جڑاوالا سے گرفتار کیا۔ عمر حیات کو 13 جون کو شناخت پریڈ کے دوران چشمدید گواہان نے شناخت کیا۔ حکومت سرکار کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا تھا۔ کیس میں مجموعی طور پر 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ چلان میں مجموعی طور پر 31 گواہان کی فہرست فراہم کی گئی تھی۔ بعد ازاں پروسیکیوشن نے 4 گواہان کو ترک کر دیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 27 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کا جو ملزم ہے، مرکزی ملزم عمر حیات ہے، یہ جڑاوالا کا رہائشی ہے۔ مقتولہ کی والدہ پھوپھو چشمدید گواہ تھی۔ 20 ستمبر کو ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 25 ستمبر کو استغاثے کے پہلے گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 2 ہفتے سے زائد وقت کے لیے ٹرائل رکا رہا۔ 19 مئی کو مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر قبل اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے قتل کی دفعہ میں جرم ثابت ہونے پر عمر حیات کو سزائے موت کی سزا سنائی ہے۔ ڈکیتی کی دفعہ میں اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو ملزم کے وکلا تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کی جانب سے ملزم کو 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم بھی سنایا گیا ہے اور یہ جو وقوع تھا اس میں پولیس نے جڑاوالا سے ملزم کو گرفتار کیا تھا اور اس کا ٹرائل مکمل ہونے پر آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ جی اچھا طاہر، آپ ہمیں بتا پائیں گے کہ آپ ملزم کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اس سے بڑی عدالت میں اپنا وہ اس فیصلے کے خلاف جا سکتا ہے اور اپیل دائر کر سکتا ہے؟ جی سمیہ، دیکھیں یہ بالکل ایک شور شرٹ سی بات ہے کہ اگر لوور کورٹ کسی ملزم کو سزا سناتی ہے تو اس کے پاس اپنا اپیل کا حق ہوتا ہے اور جو ملزم کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے، کیونکہ اس سے آگے ایڈیشنل سیشن جج سے آگے جو سپیریئر کورٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے۔ تاہم جو ملزم کے وکلا تھے ان کا یہ کہنا تھا جیسے ہی تصدیق شدہ جو حکم نامے کی کاپی موصول ہوگی، حکم نامے کی کاپی موصول ہونے کے بعد اسی عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھ کر اس ملزم کے سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور جیسے ہی فیصلے کی کاپی ملزمان کے وکلا کو ملزم کے وکلا کو ملتی ہے تو اس سے 1 سے 2 دن میں اپیل تیار کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اچھا طاہر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کتنے گواہان گئے تھے عدالت اور کتنوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس کی والدہ کا کیا موقف تھا اس موقع پر؟ دیکھیں سمیہ، اگر ہم گواہان کی بات کرتے ہیں تو چلان میں مجموعی طور پر 31 گواہان کی فہرست جو ہے وہ فراہم کی گئی تھی، جس میں پروسیکیوشن نے 4 گواہان ایسے تھے کہ جن کے جو بیانات تھے وہ ترک کرنا پڑے۔ تاہم 27 گواہان نے عدالت میں پیش ہوا اور 27 گواہان میں اس میں پمس کے ڈاکٹر بھی شامل ہیں، پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ جو چشمدید گواہ ہے ثنا یوسف کی جو پھوپھو اور اس کی والدہ، ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے تھے۔ تاہم ملزم کے اوپر جب فرد جرم عائد کی گئی تھی تو اس نے جو فرد جرم سے جو اعترافی جرم سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم اس کے بعد جب گزشتہ روز 342 کے بیانات ہوئے، ان بیانات میں بھی ملزم نے اپنا دفاع استعمال کیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے ثنا یوسف کا قتل نہیں کیا، نہ میری گاڑی کی لوکیشن ہے نہ کوئی اور لوکیشن ہے، اور پولیس نے فرضی جو ہے وہ پستول کی ریکوری ڈالی ہے۔ تاہم عدالت نے تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے آج عدالت کی جانب سے اس ملزم کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ طاہر، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اتنے ٹھوس شواہد تھے، سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں، پھر جہاں سے رینٹ کی گاڑی لی گئی، جو اسلحہ برآمد ہوا اور جو چشمدید گواہ تھے اس قتل کے، ان کے بیانات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سمیہ، جب بھی کوئی ملزم کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع تو استعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ لیگلی طور پر جو ہے کورٹ بھی باؤنڈ ہوتی ہے کہ اس نے ملزم کو بھی سننا ہے اور اس نے جو پروسیکیوشن ہے اس کو بھی سننا ہے۔ تاہم عدالت فیصلہ وہی کرتی ہے جو صفحہ مثل پر موجود ہوتا ہے۔ گو کہ ملزم نے اعتراف جرم بھی نہیں کیا، ملزم نے 164 کے بیانات میں اعتراف کیا تھا، ہم کمرہ عدالت میں وہ وہاں سے اس بیانات سے ہی مکر گیا تھا اور اس کے بعد جو صفحہ مثل جو پولیس نے جو چلان بنایا تھا اس چلان میں اس قدر ٹھوس شواہد موجود تھے کہ پولیس نے اس سے آلہ قتل جو پسٹل تھا وہ ریکور کیا،
जो इस वकूए में इस्तेमाल होने वाली रेंट की गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है वो रिकवर की। इसके अलावा जो सना यूसुफ ने जो कपड़े पहने थे जिनके ऊपर खून के निशानात थे, वो खून के निशानात जो हैं, इसके अलावा खून जो है वकूआ से खून उठाया, वहां से जो गोली का होल था वो भी कलेक्ट किया, और इसके साथ साथ जो फ्रांसिक रिपोर्ट है उसको भी जो है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि पिस्टल की फ्रांसिक की रिपोर्ट मैच कर गई है। और उसके बाद दो शवाहिद होते हैं, ताहम अदालत की जानिब से, क्योंकि जो एक्यूज होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है कोर्ट का, तो कोर्ट ये चाहती है कि किसी भी बेगुनाह को सजा न मिले। ताहम इस केस में जो है तमाम शवाहिद को देखते हुए, सफा मिसल के ऊपर जितनी शहादतें थी, जितना एविडेंस था, उसको देखते हुए अदालत ने इस मुलजिम को सजाए मौत की सजा सुनाई है। और कोई भी मुलजिम है, अगर वो मुलजिम कोई जुर्म करता है तो वो अपने आप को मासूम जाहिर करता है कि उससे ये जुर्म नहीं किया। जैसे इस केस में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में इस मुलजिम उमर हयात ने अपने आप को मासूम जाहिर करने की कोशिश की। ताहम जो सीसीटीवी फुटेज थी, जो और रिकॉर्डिंग थी, फिर मुलजिम के जो मोबाइल था, उस मोबाइल से भी जो है सना यूसुफ का नंबर निकला। और इसके अलावा सना यूसुफ का जो मोबाइल था, उस मोबाइल से भी इस मुलजिम उमर हयात का नंबर काका के नाम से सेव था, वो भी सामने आया। और उसके बाद आज अदालत ने तमाम शवाहिद को देखते हुए मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत की सजा सुनाई है। अच्छा ताहिर, आप हमें बताइए, ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।